ریٹرننگ افسر ہوں گے, یہ والے ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے. آج آپ نوٹس لیں, رات کی تاریکی میں آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا, رات کی تاریکی میں آپ نے کہا کہ جی غلط فیصلہ ہے, مان لیتے ہیں آپ کا فیصلہ درست ہوگا, لیکن آج آپ پہ لازم ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو آپ تحفظ کریں. آج آپ پہ لازم ہے کہ آپ لوگوں کے چھینے ہوئے حق کو واپس کرائیں, اور اگر آپ واپس نہیں کریں گے تاریخ آپ کو بدترین الفاظ میں یاد رکھے گی. اور آج میں ایک بات آخری الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داریاں ہٹا کے آنکھیں بند کر کے اس ڈکیٹی کو, یہ چوری نہیں ہے ڈکیٹی ہے, اگر اس ڈکیٹی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے بڑی تباہی ہمارے ملک میں اور کوئی نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہم دونوں طریقے اڈاپٹ کریں گے, اس کے اندر ہم اپنی پالیسی ڈیسیژن لیں گے اور کنسلٹیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ کو ضرور بتائیں گے. لیگل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, ہم پاکستان کی عدالتوں میں ہی ہم لیگل طریقہ کر لیں گے, لیکن پاکستان کی عدالتیں اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے, پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ڈسکریڈٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا چوائس ہوگا, اور دنیا ان کو جس انداز اور جس الفاظ سے یاد رکھے گی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے. آج بھی جسٹس منیر جو نظریہ ضرورت کے موجد تھے, آج جن الفاظ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, اور مستقبل بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے. آج اقتدار کی جنگ نہیں ہے, آج ملک کے بچانے کی جنگ ہے. اس لیے آج جو کچھ اس ظلم میں جو لوگ شریک کار ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا, عوام بھی دیکھ رہی ہے, اور تاریخ لکھ رہی ہے, اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں ابھی مجھے آفیشلی نہیں ملا, ابھی مجھے ایک صحافی بھائی نے بتایا ہے, اگر یہ ہے جس میں مجھے سنا گیا ہے کہ کچھ 8-10 ہزار ووٹوں سے ہرا دیا گیا ہے, 12 گھنٹے بعد, اگر اب رات 11 بجے کا رزلٹ آیا ہوا ہے, سارا ان کے پاس موجود ہے, میرے پاس بھی سارا رزلٹ موجود ہے. جو لیگل کورس ہے یا جو ادروائز لائے عمل ہے ہم اس کو بنائیں گے, اور ان کو انشاءاللہ ڈسکریڈٹ بھی کریں گے, ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, ان کی بدنیتی بھی ساری پبلک قوم کے سامنے بھی لائیں گے, اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوگا وہ بھی کرائیں گے. مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ جس کا ڈفرنس 50,000 سے زائد ہو, ڈفرنس 50,000 سے زائد ڈفرنس ہو, اس کو وہ چینج کر دیں گے. مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارے لوگ اتنے گر چکے ہیں, ہمارا نظام اتنا بدبودار اور گندا اور اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے وہ شرم بھی محسوس نہیں کریں گے. میں رات کہہ آیا تھا کہ اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, کیونکہ آپ چوری کے عادی ہیں اور ماضی میں بھی کیا, میرے خلاف آپ نے جھوٹ بول کے آپ نے میرے کاغذات ریجیکٹ کیے. چوری کی اجازت دیتا ہوں 2-4 ہزار 5 ہزار کی, لیکن ڈکیتی اگر کرو گے تو یہ لوگوں کا حق ہے, یہ میرا حق نہیں ہے. میں اقتدار میں ہونا, اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے کوئی اتنا بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ لوگوں کا حق ہے, بنیادی حق ہے. وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ اس حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ اس کے مجرم ہوں گے, ڈاکو ثابت ہوں گے. ڈاکو ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پراپرٹی کوئی چیز چھین لیں, پیسہ چھین لیں. ڈکیتی کے کئی موڈز ہوتے ہیں, یہ ڈکیتی ہوگی, آپ یہ نہ کیجئے گا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بالآخر مجھے کوئی افسوس نہیں, لیکن افسوس اس ملک کے اوپر ہے, اس ملک کے اداروں کے اوپر ہے, اس ملک کے مقتدر لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کی اتنی سوچ چھوٹی ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو تباہ و برباد کر دیا. آج تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دیے, آج جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا کے رکھ دیا. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں, آج بھی وقت ہے, جاؤ, ریفرنڈم ہو چکا ہے, جیل میں جاؤ, جا کر کے معافی مانگ لو عمران خان سے, فتح مکہ کی طرح ہم تجھے معاف کر دیں گے. چہرے کو گندا مت کرو, یہ بہترین ملک ہے, خوبصورت لوگوں کا یہ ملک ہے, یہ ملک ہمارا ہے. یہ چند لوگ جو اوپر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گھٹیا قسم کے ڈیسیژن کر رہے ہیں, یہ ان کا ملک نہیں ہے. یہ ملک غلط فیصلوں کرنے والوں کا ملک نہیں ہے, یہ ان بونے سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بن کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, اور اپنے ساتھ اداروں کے ان کرپٹ لوگوں کو ملا کے پورے پاکستانی قوم کو یرغمال بنا لیا ہے. قوم کو فیصلہ کرنے دیں, وہ جس کو حق رائے دینا چاہتے ہیں وہ حق ان کو استعمال کرنے دیں. لیکن آپ نے ہر حربہ استعمال کر کے بھی اگر ہار گئے ہو تو خدا کے لیے شکست مان لو, اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا, تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا. تو بس صرف بالکل رابطہ میں بھی کروں گا, وہ میرے ساتھ ادروائز انٹرنیشنل میڈیا روز رابطے میں ہے, میں ان کو بالکل ساری سچویشن پتا ہے. کل تمام پولنگ سٹیشنز پہ میں نے دورہ کیا, آپ میں سے کئی لوگ مجھے ملے, ریزلٹ کے ٹائم بھی آپ لوگ موجود تھے. مخالف میرا تو تھا, اس کا پولنگ ایجنٹ بھی ریزلٹ وہی لے کر آیا جو میں لے کر آیا.
उनके सबके साइन के साथ, सबके पास वही फॉर्म 45 आया, मीडिया की मौजूदगी में आया, मीडिया सबने चलाया, लेकिन मिडिल ऑफ द रिजल्ट में रोक दिया गया कि आप मीडिया न चलाए, मीडिया न चलाए, आपने रोक दिया। लेकिन जहां तक आप जा चुके थे उस वक्त तक जो रेशो था 20, 25, 30 एक हजार का डिफरेंस उस वक्त तक हो चुका था। ये नहीं, मैं 30,000 लीड में आगे था, और किसी एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं कह सकते चंद एक छोटी छोटी कोई 10-20 का फर्क होगा जिससे मैं हारा हूं, और मेरा और उसका आधे से ज्यादा का फर्क है। तमाम पोलिंग स्टेशन पे आपको मैं रिजल्ट भी बता देता हूं, मेरे पास पूरी एविडेंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं फॉर्म 45 अलॉन्ग विद ओरिजिनल वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्कैन करके भी भेज सकता हूँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इंटरनेशनल मीडिया के होते हुए, और ये वो सीट है NA-47 जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी एंड प्राइम मिनिस्टरशिप के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। अगर इस हल्के में ये जुल्म हो सकता है, मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में क्या किया होगा। अगर ये हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ है, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का तमाशा है, तो फिर काबिल अफसोस बात है और कुछ नहीं कह सकते। और बताइएगा शेख शहीन साहब, आपका जो है ना, शेख शहीन साहब अभी जो है ना रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, आप लोगों का ये था कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा तब तक हम RO के ऑफिस में बैठेंगे और रिजल्ट लेके जाएंगे। सर यहाँ पे रिजल्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया है और PMLN को जो है उन्होंने जो है वो मैंडेट दे दिया है। अभी तो मुझे आप कंफर्म नहीं है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। अगर वो रिजल्ट आ चुका होगा तो हम अगला लाहेमल आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब आप बताएं। सरकारी रिजल्ट को अनाउंस नहीं हुआ, क्या मान रहे हैं आप उस रिजल्ट? आप नहीं मानते, मीडिया नहीं मानता, दुनिया नहीं मानती, मुल्क नहीं मानता, मैं पागल हूँ जो मैं मानूंगा कि जी ये रिजल्ट जो फोर्ज और फ्रॉड करके बैठे हुए मैं इस रिजल्ट को मान लूँ। ने दिखाया आपके सारे, इवन इफ कंट्रोल जितना भी प्रेशर है आप लोगों को पता है, इस मीडिया ने सारा मेरा रिजल्ट दिखाया मैक्सिमम। तो मुझे बताएं, जो आप नहीं मानते, जो सारा पाकिस्तान नहीं मानता, पूरी दुनिया नहीं मानती, तो मैं क्यों मानूंगा? तो कहीं भी नहीं बदले कहीं भी नहीं, अभी आके बदले हैं। रात तक सारा रिजल्ट मेरे हक में था, अभी आकर रिजल्ट बदला है ना, उससे पहले तो कोई नहीं था। अगर वो भी बदला है तो ऑफिशियली नहीं मिला। देखिए पाकिस्तान के मुंसफों के पास जाना है ना, अगर वो भी अपने आप को डिस्क्रेडिट करके बनाना रिपब्लिक का हिस्सा बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी रियासत को, तो फिर अल्लाह उनसे पूछेगा, वक्त बताएगा, फिर कौम बताएगी। फिर सिर्फ ये अवामी इनकलाब जो पुरअमन इनकलाब था, फिर उसके दूसरे इनकलाब के लिए फिर तैयार हो जाए, फिर यही हो सकता है ना।